بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ سورہ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ اذ رعا نارن، موسیٰ علیہ السلام جب ان کی اس علاقے میں شادی ہوئی، بعض اقوال کے نزدیک تو مدین میں، کہ جب اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیوی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو سردی کا موسم تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں راستے میں دیکھا کہ ان کو آگ نظر آئی۔ اذ رعا نارن فقال لأہلہم کثوا، اور اپنے اہل کو کہنے لگے، اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارن، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سامنے آگ ہے، تو میں لے کے آتا ہوں کوئی چنگاڑا وغیرہ اور یہاں بیٹھتے ہیں، اور سردی بھی کم ہو جائے گی، لہذا اس کے بعد پھر آگے سفر جاری کرتے ہیں۔ وقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، میں کوئی وہاں سے چنگاڑا وغیرہ لے کر آؤں اور تاکہ سردی کم ہو، او اجد علی النار ہدی، یا کوئی وہاں آدمی موجود ہوگا تو آگے کہاں پہ جانا ہے رستہ بھی معلوم کر لوں اور آگ بھی لے آؤں۔ اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرایا، ایک مسئلہ اور بھی حل ہوا۔ تو اہل بیوی کو کہتے ہیں، اہل و عیال، عیال بچوں کو کہتے ہیں، بعض لوگ بڑا روڑا پاتے ہیں اہل و عیال۔ اہل سب سے پہلے قرآن نے بھی سورہ احزاب میں بیویوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ سیاق و سباق دیکھو، آگے دیکھو، پہلے کیا لکھا ہے پیچھے کیا لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، اللہ نے تم کو ایسے پاک کر دیا، اللہ نے تطہیر کی، پاکیزگی کی چادریں تم پر ڈال دی اور ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اس طرح دوسرا موقع نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو بھی اپنی چادر میں بلا کر اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اور پھر ساتھ آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو لہٰذا قرآن و سنت کی حدیث کی روشنی میں اہل بیت پہلے بیویاں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو ساتھ میں لائے تو آپ کے وہ گھر والے، وہ بھی یعنی کون، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی، حضرت علی، حضرت حسن و حسین، وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ لیکن یہ کوئی کہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ شامل نہیں، تو یہ بہت بڑی، چھوٹی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا علم کے نزدیک جو بات ہے، علم میں ہے، جو قرآن کی صراحت ہے، موضوع ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اذ رعا نارن، راستے میں بیوی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بیوی نو آکھن لگے تسی ذرا اتنے ٹھہرو، سامنے اگ محسوس ہوندی ہے، میں اگ تھوڑی جی لے کے آواں، کوئی بندہ مل جائے راستہ بھی پوچھ کے آواں کہ اگوں کہڑے راستے وال جانا ہے اساں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، آواز آئی غیبی، اے موسیٰ انی انا ربک، یہاں پہ میں تمہارا رب ہوں، فخلا نعلیک، یہ وادی پاک ہے، پاکیزہ وادی ہے، لہذا اپنے جوتے پیچھے اتاریے اور آگے آئیے۔ فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تسی سمجھتے ہو اگ، موسیٰ میں اگ نہیں بلکہ میں ہاں تہاڈا رب، قریب آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ سی، نور دیاں تجلیات پہ رہی سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھیا کہ اگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگ نو پکڑن دی کوشش کرتے ہیں، اگ اتتے ہو جاندی ہے، حضرت موسیٰ پیچھے ہوندے نے، اگ نیچے آ جاندی ہے، پھر پکڑن دی کوشش کرتے ہیں، اگ اتتے ہو جاندی ہے۔ فرمان لگے اگ پتہ نہیں کیسی ہے
کہ میں پھڑن دی کوشش کرنا اتنے ٹر جاندی ہے، پھر میں پیچھے ہونا تے اگ نیچے آ جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ نور کی تجلیات ہیں، یہ پہاڑ ہے۔ انی انا ربک فخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ پاکیزہ وادی ہے۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور اے موسیٰ علیہ السلام، اس تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اجے نبوت دا اعلان نہ اللہ لو آیا ہی سی پیغام، اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام اعلان کیتا ہی ہے۔ راستے میں جب شادی ہوئی، بیوی ساتھ ہے، اور کوہتور پر نور کی تجلیات کو دیکھا تو آگ سمجھا کہ یہ آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا آگ نہیں ہے بلکہ یہ نور کی تجلیات ہیں، اپنا جوتے پیچھے اتاریے اور آگے آئیے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اے موسیٰ میں تانوں اصل میں چن لیا، میں تانوں چن لیا، برگزیدہ بنا لیا۔ فَاسْتَمِعْ، غور سے سنو، لِمَا یوحیٰ، جو میں وحی کر رہا ہوں۔ اِنَّنِی أَنَا اللَّهُ، میں تمہارا اللہ ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی سجدے اور رکوع کے لائق نہیں، الا انا، مگر وہ میں ہی ہوں، صرف کوئی اور نہیں مگر وہ صرف میں ہی ہوں۔ یعنی دیکھو کنی بڑی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت عطا کر رہے ہیں، اور کدھر اے نہ ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام دی ذہن وچ گل ہوئے کہ نبوت شاید کوئی اللہ دی ربوبیت دا کوئی حصہ نہ ہوئے، شاید اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فوراً ان کو یہ تنبیہ اور واضح کر دیا کہ رب میں ہی ہاں، تسی میرے نبی ہو، رب میں ہی ہاں، نبوت میں تانوں دین والا، رسالت میں دین والا، نبی میں بنان والا، میں تہاڈا رب، تسی میرے نبی۔ لہذا نبی دے اندر اللہ دی کوئی خاصیت نہیں ہو سکتی، وہ تے اللہ دا بھیجیا ہوا رسول اور نبی ہے۔ ہاں شان بہت زیادہ، عظمت مخلوق میں سب سے زیادہ۔ اور دیکھو بلندیاں نو اللہ نے بھیجیا، بلندیاں نو اللہ نے بھیجیا، جاؤ تے میرے آدم کول تے بلندیو میرے آدم علیہ السلام دی شان اونچا کر دو۔ پھر بلندی نو اللہ نے بھیجیا، جاؤ میرے ابراہیم دی شان اونچا کر دو، میرے نوح علیہ السلام دی، میرے ادریس علیہ السلام دی، میرے یحییٰ موسیٰ علیہ السلام دی شان اونچا کر دو۔ بلندیو جاؤ تے بلندی ملی، تے جس نو بلندی ملی اس نو مقام بلند مل گیا۔ جاؤ میرے موسیٰ کلیم، میرے عیسیٰ روح اللہ کو، لیکن میں قربان جاواں۔ اب بلندی آئی ہے میرے نبی کے پاس، تو میرے نبی کو بلندی نے اونچا نہیں کیا، بلکہ جب بلندیاں اور عظمتیں اور شانیں میرے مصطفیٰ کے پاس پہنچی تو اللہ نے کہا بلندیوں اب تم نے میرے نبی کو اونچا نہیں کرنا، بلکہ بلندیوں میرے نبی نے تم کو اب اونچا کرنا۔ یعنی میرے نبی دی شان نہیں اونچی ہے، میرے نبی نے تانوں اونچا کرنا ہے، تساں میرے نبی نے اونچا نہیں کرنا۔ یعنی یہ ہے میرے نبی کی عظمت اور شان، جو کہ تمام نبیوں کے نبی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اقصیٰ میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی آپ کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام میں ہوں تمہارا رب، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں مگر میں ہی ہوں، فاعبدنی، موسیٰ میری عبادت کرنا علیہ السلام، واقیم الصلاۃ، میری عبادت واسطے سب تو بہترین نسخہ ہے کہ تساں نماز پڑھنی، سب تو بہترین نسخہ کی ہے نماز پڑھنی۔ واقیم الصلاۃ لذکری، اور بھی مسئلے حل ہوئے۔ اگر نماز کی معافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ آج کے بعد نماز نہ پڑھنا، لیکن ان کو بھی معافی نہیں، حضرت اسماعیل کو معافی نہیں، حضرت ابراہیم کو معافی نہیں، کسی نبی کو نماز کی معافی نہیں، تو ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ لہٰذا نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا سر پاک حضرت سیدہ ماں جی عائشہ دے اتھے اس جگہ تے وے، اور اللہ دے رسول آخری گلاں کر رہے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح البخاری دے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے نوکر اور متحد انہاں دے نال اچھا سلوک کر۔ نبی علیہ السلام اس طرح خوبصورت باتاں اور آخری وقت بھی نماز دی گل کر کے دنیا تو آپ علیہ السلام تشریف لے کے گئے۔ نبی علیہ السلام نے باوجود نکاہت اور کمزوری دے حضور مسجد والا آ رہے نے، اور آپ دے پیر مبارک زمین تے لکیراں بنا دے آ رہے، چل نہیں سکتے۔ پتہ لگا نماز کسے حالت چ معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اشارے نہ، لیکن
نماز دی کسی نو معافی نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میری عبادت کرنا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں ہی ہوں تمہارا اللہ، اور میرے ذکر کے لیے نماز پڑھنا۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت بالکل قریب ہے۔ اکاد اخفیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کو میں نے چھپا کر رکھا ہے، اس کو واضح نہیں کیا۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، اس لیے ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ ہے بالکل قریب، لیکن اس کے تعین کا، تاریخ کا اللہ نے کسی کو آگاہ کیا نہیں، اللہ نے اپنے کو رکھے۔ اللہ نے فرمایا ہے بالکل قریب اور ہے بھی یقینی اور آنے والی ہے۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر جان کو پتہ چل جائے کہ اس نے اپنے لیے کیا کمایا، کیا کوشش کی ہے۔ نمازوں کی صورت میں کیا کی، روزوں کی صورت میں کیا کی، جمعوں کی صورت میں تلاوت قرآن، تسبیحات، ذکر اذکار، اور اللہ کے راستے میں صدقے کی صورت میں کیا کیا ہے۔ ہاتھ کا صدقہ، آنکھ کا، کان کا، پیر کا، جسم کا، وجود کا، یہ صدقہ ادا کیا یا نہیں، اور اس کا صدقہ کیا ہے، وہ ہے نماز۔ اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دی یا نہیں، اور نفلی زکوٰۃ صدقات ہیں وہ کیے یا نہیں۔ وہ ساری چیزیں ہماری جمع ہو رہی ہیں ہمارے عمل نامے، ڈائری میں نوٹ ہو رہا ہے سب کچھ روزانہ کی بنیاد، جو ہم زبان سے نکالیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو جھوٹ بولا ہے وہ بھی چگلی کی وہ بھی، کسی کو دھوکہ دغا بازی، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ اچھے عمل کر رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو، ایک کھاتا نفع کا ہے، ایک ساتھ نقصان کا ہے، ایک نفع کا روزانہ کا کھاتا ہمارا اور ایک نقصان کا۔ میرے بندے نے آج نفع کتنا اٹھایا، نقصان کتنا اٹھایا، اچھے عمل کتنے کیے، برے سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ لہٰذا برائیوں کی سزا جہنم میں سب لوگوں نے اپنے حصے کی لے کر، پھر اہل ایمان نے جہنم سے نکل کر جنت کو جانا ہے۔ مومنوں نے، مسلمانوں نے اپنے گناہوں کی سزا جہنم سے بھگتنے کے بعد پھر جہنم سے نکلنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب سے ویسے ہی راضی ہو جائے اور ہم کو معاف کر دے۔ ہماری تو اتنی اہمیت ہی نہیں، اتنی ہمارے اندر سخت ہی نہیں کہ ہم جہنم کی اتنے سخت وادیوں کا سامنا کر سکیں، وہ بہت سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بالکل قریب ہے، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔